دیکھو وہ صحابی کتنے بڑے نمازی تھے، روزے دار تھے، حج بھی کیے تھے، پوری زندگی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ جب احد کی لڑائی ہو رہی ہے، احد کی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے تیر انہوں نے چلایا، کافر پہ سب سے پہلے حملہ انہوں نے کیا، بڑھ چڑھ کے حصہ انہوں نے لیا، کئی کافروں کو مارا اور مارتے چلے گئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں بڑا بہادر ہے، اللہ کے رسول دیکھیے کتنا لڑ رہا ہے، کیسا نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کیا ہوا ہے، بڑا نیک انسان ہے، آج میدان جنگ میں کتنا ہمت سے لڑ رہا ہے، موت سے نہیں ڈرتا ہے، صفوں کی صفوں کو چیرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں لیکن لڑنے والا ہے جہنمی۔ دیکھ رہے ہیں آپ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، جس نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، فجر کی نماز نہیں چھوڑی، لیکن جب لڑ رہے ہیں احد کے میدان میں تو کافروں کو مارتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا خوشخبری ہو، دیکھو کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی نے تجسس کیا، پیچھا کیا، دیکھیں جہنمی کیسے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کئی کافروں کو مارتا چلا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کہ ایک کافر کی تیر اس کے سینے پہ لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، پھر کافروں نے اس کو تلواروں سے مارنا شروع کر دیا اور آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے، آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے۔ وہ آدمی کرا رہا ہے، تکلیف سے وہ صحابی کرا رہے ہیں، یہ صحابی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو جہنمی کیوں کہا ہے سمجھ میں نہیں آتا، لڑ تو بڑی بہادری سے رہا لیکن جہنمی کیوں کہا ہے، اس نے کئی کافروں کو مارا پھر بھی جہنمی کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ کیا دیکھا کہ یہ صحابی تڑپ رہے ہیں، جب زخم برداشت نہیں کر سکے، تکلیف برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے وہ تلوار زمین پہ گاڑی اور اپنا سینہ اس تلوار کے اوپر رکھ دیا اور اپنا وزن اس کے اوپر ڈال دیا اور مر گئے، یعنی خودکشی کر لی، موت میں جلدی کر لی، خودکشی کر لی۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے جو دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی نے کہا تم تو ویسے ہی مسلمان ہو، اسلام لا چکے ہو، پھر آج اچانک یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ؟ فرمایا آپ نے کہا تھا کہ وہ لڑ رہا وہ جہنمی، آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی بہت اچھی طرح لڑ رہا تھا لیکن جب زخموں سے چور ہو گیا تو اس نے تکلیف برداشت نہیں کر پایا اور اس نے جلدی موت کے لیے اپنی تلوار سے اپنا سینہ چاک کر لیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت میں جانے میں ایک ہاتھ کی دوری رہ جاتی ہے، ایک بالشت کی دوری رہ جاتی ہے، لیکن یہیں سے اللہ اس کی نیت کو بدل دیتا ہے، اس کا دل کا ارادہ بدل دیتا ہے اور وہ آدمی پھر گناہ کے کام کر جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ صحابی جنتی ہوتے ہوتے رہ گئے اور جہنم میں چلے گئے۔ میرے بھائیوں غور کرو، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ صبر کرتے اس بیماری میں، درد سے کرا رہے تھے اور دعا کرتے اللہ تو اگر زندگی بہتر سمجھتا تو زندگی دے اور اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اگر یہ دعا کرتے اور تکلیف برداشت کرتے اور جلدی نہیں کرتے، تلوار سے اپنا سینہ چاک نہیں کرتے تو آج جنتی ہوتے، لیکن دیکھیے زندگی بھر نیک عمل کیا پھر بھی جہنم میں چلے گئے، آخری وقت میں غلط کام کر گئے۔ تو ضروری نہیں ہے، کوشش کریے کہ آخری وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے۔ یاد رکھنا زندگی بھر نیک عمل کرنے والا بھی ضروری نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ جائے۔ شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہتا ہے، بہت نازک موڑ ہوتا ہے، اس موقع پر لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑا مشکل